تسلی دینے کے لیے شہزادہ دانیال نے جو ہی بندریا کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے اس کے سر میں ایک کیل گڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیل نکالتے ہی بندریا کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے میری کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ملک فارس میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت بہادر اور ذہین تھے۔ نوجوان شہزادے اپنی بہادری اور نیک دلی کی وجہ سے رعایا میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اپنی جگہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بادشاہ چنا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جو شہزادہ اس کی 3 شرطوں کو پورا کرے گا، وہی اس کے تخت و تاج کا وارث بنے گا۔ پہلی شرط کے مطابق تینوں شہزادوں کو اپنے لیے دلہن کا انتخاب کرنا تھا، جس کے لیے انہیں ایک تیر کمان دیا گیا۔ بڑے شہزادے نے جو تیر چلایا تو وہ ایک وزیر کے گھر جا لگا، جس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ بڑے شہزادے کے بعد اب باری تھی منجلے شہزادے کی۔ منجلے شہزادے نے جو تیر چلایا تو وہ ملک کے ایک امیر تاجر کے گھر پر جا لگا۔ اس تاجر کی 3 بیٹیاں تھیں، جس کی سب سے چھوٹی بیٹی سے منجلے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ دونوں بڑے شہزادوں کی شرط کے مطابق بہت ہی اچھے گھرانوں میں شادی ہو گئی۔ اب باری تھی سب سے چھوٹے شہزادے کی۔ شہزادے دانیال نے جو تیر چلایا تو وہ جنگل میں لگے ایک بڑے سے درخت کی شاخ پہ جا لگا۔ شاخ پہ بیٹھی تھی ایک چھوٹی سی بندریا۔ اب شہزادہ دانیال کو شرط کے مطابق اسی بندریا کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ بادشاہ کی دوسری شرط کے مطابق تینوں شہزادوں کو اپنی اپنی دلہنوں سے ایک رومال کڑوانا تھا۔ جس کا رومال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ یہ شرط جیت جائے گا۔ شہزادہ دانیال بہت پریشان تھا کہ اب کڑھائی کون کرے گا، کیونکہ اس کی بیوی تو ایک بندریا ہے۔ بندریا نے شہزادے کو اتنا پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ ایک بندریا انسانوں کی طرح کیسے بات کر رہی ہے۔ بندریا نے کہا، میں انسانوں کی بولی سمجھ بھی سکتی ہوں اور بول بھی سکتی ہوں۔ تبھی شہزادے نے اپنی پہلی شرط کے بارے میں بندریا کو بتایا۔ بندریا نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے سوئی دھاگا اور کپڑا لا دیں، میں رومال کڑھائی کر کے دے دوں گی۔ بندریا نے بہت پیارا رومال کڑھائی کیا۔ اگلے روز شہزادہ اتنا خوبصورت کڑھا ہوا رومال دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے رومال دیکھنے کے لیے تینوں شہزادوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ تینوں شہزادوں کے رومال کو دکھا گیا، جس میں سب سے زیادہ خوبصورتی سے اور نفاست سے کڑھا ہوا رومال شہزادہ دانیال کی بیوی کا تھا۔ شہزادہ دانیال پہلی شرط میں پورا اترا۔ اب دوسری شرط کی باری تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی بیوی سب سے زیادہ لذیذ کھانا بناتی ہے۔ شہزادہ گھر آیا تو بندریا نے پھر سے شہزادے کو بہت پریشان دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اب دوسری شرط کیا ہے؟ شہزادے نے دوسری شرط کے بارے میں بندریا کو بتایا تو بندریا نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے سودا لا دیجیے گا، میں کھانا تیار کر دوں گی۔ شہزادہ دانیال بندریا کو سب سامان لا کے دے دیتا ہے۔ پہلے روز بادشاہ بڑے شہزادے کے گھر دعوت میں گیا۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی بادشاہ کے آنکھوں اور منہ سے آگ نکلنے لگی، کیونکہ کھانے میں بہت زیادہ مرچیں تھیں۔ اگلے روز بادشاہ منجلے بیٹے کے گھر دعوت میں گیا۔ بادشاہ نے ڈرتے ڈرتے کھانے کا نوالا لیا تو کھانا بالکل بد ذائقہ تھا، نہ مرچ تھی نہ نمک تھا۔ اس طرح منجلے بیٹے کے گھر بھی بادشاہ نے کچھ نہ کھایا۔ تیسرے روز شہزادہ دانیال کے گھر کی باری تھی۔ بندریا نے بہت محنت سے کھانا بنایا تھا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہاں بھی اسے خالی پیٹ ہی گھر آنا ہوگا،
لیکن بادشاہ نے جب کھانا چکھا تو کھانا بہت لذیذ تھا۔ بادشاہ تو اپنی انگلیاں ہی چاٹتا رہ گیا۔ اس طرح دوسری شرط میں بھی شہزادہ دانیال پورا اترا۔ اب تیسری اور آخری شرط کی باری تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ تینوں شہزادیوں کی منہ دکھائی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کون سی شہزادی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب تو شہزادہ دانیال بہت پریشان ہوتا ہے۔ بندریا پوچھتی ہے کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، آخری شرط کیا ہے؟ شہزادہ دانیال بتاتا ہے کہ آخری شرط میں بادشاہ تینوں شہزادیوں کی منہ دکھائی کرنا چاہتے ہیں۔ جب بندریا یہ سنتی ہے تو بہت روتی ہے، کیونکہ اب وہ شہزادی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ تسلی دینے کے لیے شہزادہ دانیال نے جو ہی بندریا کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے اس کے سر میں ایک کیل گڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیل نکالتے ہی بندریا ایک خوبصورت سی شہزادی میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادہ ڈرا سہما اس شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی کہتی ہے، میں سلطنت یمن کی شہزادی ہوں، مجھے ایک جن نے میرے سر پر کیل ٹھوک کر بندریا بنا دیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سر سے یہ کیل نکال دی۔ شہزادہ اتنی خوبصورت اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بڑے شہزادے کی بیوی کی منہ دکھائی ہوتی ہے۔ سب سے بڑے شہزادے کی بیوی بہت کالی اور موٹی ہوتی ہے، جبکہ منجھلے بیٹے کی بیوی بہت ہی پتلی تھی۔ بادشاہ جب چھوٹے شہزادی کی بیوی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس طرح شہزادہ دانیال تینوں شرائط پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی پوری سلطنت کا وارث بن جاتا ہے۔